السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پیارے دوستو، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بتاتا چلوں، آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جب نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر اصلاحات کی کوششوں کو رد کر دیا اور آخرکار اپنے لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں نیست و نابود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ شہر بابل سے ہجرت کر جائیں۔ اس کا ذکر سورہ عنکبوت میں اس طرح آتا ہے، ترجمہ: تو ایمان لائے ان پر ہود اور کہا ابراہیم نے کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اور اپنے رب کی طرف، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے، اور ہمیں نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، اور ہم نے رکھ دی اس میں اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے ان کو ان کی جانثاری کا اجر اس دنیا میں عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں شامل ہوں گے۔ پیارے دوستو، یعنی آپ پر ایمان لانے والوں میں حضرت ہود علیہ السلام بھی تھے، جو اگرچہ خود بھی نبی تھے، اور وہ بھی آپ کے ہمراہ ہجرت کے سفر میں شامل ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم کے حضرت ہود سکے بھتیجے تھے۔ ان آیات مبارک میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم ان سے فرما کر، اب اگرچہ نمرود اور اس کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا، چنانچہ یہاں سے ہجرت کا حکم آیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ اس سرزمین میں کی طرف اللہ کریم کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی، وہ ملک شام ہے۔ اس سرزمین کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس سرزمین کی طرف جیسے ہم نے بابرکت بنایا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بابرکت سرزمین سے مراد مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مرکزی عبادت گاہ یعنی بیت اللہ شریف تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو پیارے دوستو، اب میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اماں سائرہ کی شادی کے متعلق ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط سفر کرتے ملک شام پہنچے۔ وہاں جا کر ایک شہر میں قیام پسند فرمایا، اور جب آپ اس شہر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ نفیس لباس زیب تن کیے ہوئے بہت بڑے میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر موجود لوگوں سے پوچھا کہ تم اس طرح بن ٹھن کر کس طرف اور کس میدان کی طرف اور کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی ایک شہزادی ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس جیسی لڑکی اس وقت پوری دنیا میں کوئی نہیں۔
ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس سے شادی کے خواہشمند ہیں، مگر وہ یہ کہتی ہے کہ شادی میں اپنی پسند سے کروں گی۔ آج 7واں روز ہے، لوگ بن سور کر جاتے ہیں اور وہ لڑکی سب کو دیکھ کر انکار کر دیتی ہے۔ یہ سن کر آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور اسی میدان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ دوپہر کے وقت شہزادی اپنی خاص کنیزوں کے ہمراہ یہاں پہنچتی ہے اور اپنے چہرے پر نقاب لگائے ہوئے گزرتی ہے اور سب کو دیکھتی ہے، اور جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچتی ہے اور ان کو دیکھتی ہے تو اس نے ایک نور آپ کی پیشانی پر چمکتا ہوا دیکھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر فریفتہ ہو جاتی ہے اور موتیوں کا ہار آپ کی گود میں ڈال کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، بادشاہ کے جو رئیس اور دوست تھے وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو روبرو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ جاتے ہیں اور شہزادی آپ کے بارے میں اور آپ کو پسند کرتی ہے۔ یہ شہزادی حضرت اماں سائرہ ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس طرح آپ کی شادی ہوئی جو کہ اللہ کے حکم سے ہوئی۔ تو میرا آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف اتنا کہ پیارے دوستو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ بقیہ جو کہ کہانی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی، میں اپنی نیکسٹ ویڈیو بہت جلد آپ دوستوں کے سامنے مکمل کروں گا۔ تو پیارے دوستو تب تک کے لیے اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔